دوستوں، کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ آخر کربلا کے واقعے کے بعد کیا ہوا تھا؟ یعنی جن لوگوں نے بھی کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے چند ساتھیوں کو بڑی ہی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا تھا، تو ان تمام شہید کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ان سے اس چیز کا بدلہ بالکل اسی طرح سے کس نے لیا تھا؟ تو دوستو، جب بھی آپ لوگ اس اہم سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں کو اتہاس میں جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا نام ملے گا وہ ہوگا مختار سقفی کا۔ وہی مختار سقفی کہ جو اس وقت جیل کے اندر بند تھا کہ جب کربلا میں یہ سارا میٹر ہو رہا تھا، مگر جیل کے اندر ہی اس نے یہ قسم کھا لی تھی کہ اگر وہ جیل سے نکلنے میں کامیاب رہا اور اس کو زندگی ملی تو وہ کچھ کرے یا نہ کرے لیکن امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ ضرور لے گا۔ اور اس نے بالکل ایسا ہی کیا، کیونکہ بعد میں اس نے چن چن کر بدلہ لینا شروع کیا، اور اتہاسکار لکھتے ہیں کہ اپنے اس مشن کے تحت اس نے ہزاروں لوگوں کی گردنوں کو اڑا دیا تھا۔ کربلا کے اس واقعے میں حضرت امام حسین کے خلاف جو انسان بھی جس طریقے سے انوالو تھا، اس کو ہر طریقے سے ڈھونڈ نکالا گیا، اب وہ چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے میں جا کر چھپ چکا تھا، اور اس کے بعد اس کو بالکل اسی طرح سے ہی قتل کیا گیا یا اسی طرح سے ہی سزائیں دی گئیں کہ جس طرح سے وہ کربلا کے اس واقعے میں شامل رہا تھا۔ دوستو، اب آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اتہاس میں پیدا ہونے والے اس مختار سقفی نام کے انسان نے یہ سب کچھ کیا تھا تو ظاہر ہے یہ اس دور میں مسلم دنیا کا سب سے بڑا ہیرو بن گیا ہوگا، اور آج بھی اس کو ایک ہیرو کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہوگا۔ تو آپ کو بتا دوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کو جان کر شاید جھٹکا لگے گا کہ اس انسان کو تو آج بھی زیادہ تر مسلمان کذاب کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا جھوٹا۔ اور ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بہت ساری روایتوں میں، بہت ساری کتابوں میں اور بہت سارے لوگوں کے منہ سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس انسان نے اپنے آخری دور میں آگے بڑھتے بڑھتے ساری حدیں پار کر دی تھیں، اور پھر آخر میں تو نبوت یعنی کہ نبی ہونے کا ہی جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، جس نے اس انسان کو ایک ہیرو سے ڈائریکٹ ایک ویلن بنا دیا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر امام حسین کے قاتلوں سے چن چن کر بدلہ لینے والا یہ مختار سقفی تھا کون، اور ایک عام فیملی میں پیدا ہونے کے باوجود بھی یہ انسان اتنا زیادہ طاقتور بنا کیسے؟ اور کیا سچ میں ہی اس انسان نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا یا پھر معاملہ کچھ اور ہی ہے؟ تو چلیے اب ان سارے سوالوں کے جواب بھی جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، مختار السقفی کا جنم اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 1 ہجری میں ہوا تھا، اور ان کے جو فادر تھے یعنی کہ ابو عبید السقفی، وہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی مانے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑے ہی زبردست فائٹر بھی تھے اور کسی دور میں خالد بن ولید کے رائٹ ہینڈ بھی مانے جاتے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں پرشین امپائر کے خلاف مسلمانوں نے قادسیہ نام کی جو ایک مشہور جنگ لڑی تھی، اس میں مختار سقفی کے والد یعنی کہ ابو عبید سقفی کا بڑا کردار تھا۔ انہوں نے ایک اسٹریٹجی کے تحت پرشین امپائر کے خطرناک ہاتھیوں کو کنٹرول کر کے رکھا، ایون وہ اس کوشش میں خود بھی شہید ہو گئے تھے، مگر انہوں نے ان ہاتھیوں کو آگے نہ بڑھنے دیا، جو بعد میں مسلمانوں کی جیت کا ایک سب سے بڑا فیکٹر بھی ثابت ہوا۔ مختار سقفی کا جنم تو طائف کے علاقے میں ہی ہوا تھا کہ جو ان کے قبیلے کا گڑھ مانا جاتا تھا، پرانا علاقہ مانا جاتا تھا، مگر بعد میں جب مسلمانوں نے پرشین امپائر کے خلاف مہم چلائی یا پھر بیزنٹائن امپائر کے خلاف مہم چلائی، تو ظاہر ہے ان کے فادر بھی جنگوں میں حصہ لیا کرتے تھے، تو یہ لوگ عراق کی طرف موو کر گئے تھے، ان کی فیملی بھی وہیں پر رہنے لگی تھی، اسی لیے مختار سقفی کی پرورش بھی اس کوفہ میں ہوئی تھی کہ جو آج کے دور کے عراق کے علاقے میں ہوا کرتا تھا۔ اتہاس کے کچھ ایویڈنس اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ شاید یہ مختار سقفی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی تھے، مگر زیادہ تر روایتیں یا پھر زیادہ تر ہسٹوریکل سورس اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان صحابی نہیں بلکہ صرف اور صرف تابعی تھے۔ فی الحال اپنے فادر کی طرح ہی مختار سقفی کے اندر بھی جنگ کا ہنر تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بہت کم عمر سے ہی مختار سقفی نے جنگ یا اس طرح کی دوسرے موومنٹ سے جڑنا اور ان میں ایکٹیو رہنا شروع کر دیا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے کربلا کا واقعہ بڑی ہی گہرائی کے ساتھ پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ حضرت امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی طرف جانے سے پہلے اپنے ایک سفیر یعنی کہ اپنے ساتھی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے سکیں۔ وہ جب کوفہ پہنچے تھے تو مختار سقفی کے گھر پر ہی رکے تھے۔ مختار سقفی نے نہ صرف ان کی حمایت کی بلکہ ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی، مگر پھر وہی ہوا کہ جو ہم آلریڈی کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ
کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے نہ صرف مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا بلکہ جن کے گھر پر وہ ٹھہرے تھے یعنی کہ مختار ثقفی ان کو بھی قید میں ڈال دیا گیا۔ تو اسی لیے جب 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کو ان کے تمام ساتھیوں کے ساتھ شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ مختار ثقفی جیل کے اندر تھے۔ کربلا کے واقعے کے کچھ وقت کے بعد مختار ثقفی کو حضرت عبداللہ ابن عمر کی ضمانت پر رہائی مل گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ یہ اب کوفہ میں نہیں رہ سکتے ہیں، ان کو کسی دوسرے علاقے میں جا کر رہنا ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ وہی حضرت عبداللہ ابن عمر تھے کہ جو دوسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عمر فاروق کے نہ صرف بیٹے ہوا کرتے تھے بلکہ مختار ثقفی کے بھی قریبی رشتہ دار تھے۔ رہائی ملتے ہی مختار ثقفی نے اب اپنے اس بڑے مشن پر کام کرنا شروع کر دیا کہ جس کی قسم انہوں نے دل ہی دل میں جیل کے اندر ہی کھا لی تھی، مطلب کربلا کے سبھی گناہگاروں کو سب سے پہلے ڈھونڈنا اور پھر ان کو چن چن کر سزائیں دینا۔ اگلے 4 سال کے اندر ہی بڑی محنت اور بڑی کوششوں کے بعد اب مختار ثقفی کی یہ مہم اتنی زیادہ کامیاب ہو چکی تھی کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ان کی اس مہم سے جڑ چکے تھے، اور 65 اور 66 ہجری کا دور آتے آتے انہوں نے کوفہ اور اس کے آس پاس کا پورا علاقہ اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، یعنی وہاں پر اپنی ایک آزاد حکومت قائم کر لی تھی۔ مختار ثقفی کی مخالفت کرنے والے بہت سارے لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مختار ثقفی نے حضرت امام حسین کے قاتلوں کے خلاف یہ جو ایک پورا موومنٹ چھیڑا تھا، یہ پوری ایک جو مہم چھیڑی تھی، یہ صرف اور صرف ایک دکھاوا تھا، ورنہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی راجنیتی چمکانا چاہتے تھے، یعنی وہ خود پاور حاصل کرنا چاہتے تھے اور اپنی ایک الگ حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ اور اس طرح کے یہ جو سوال اٹھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس دور کا میپ سمجھنا ہوگا۔ دراصل کربلا کے واقعے کے 2-3 سال کے بعد ہی یہ جو 64 اور 65 ہجری کا دور تھا، یہ چھوٹا سا بیچ کا وہ دور تھا کہ جب سلطنت بنو امیہ اچانک سے بہت زیادہ کمزور ہوئی تھی اور دنیا کے ایک بڑے علاقے سے کافی چھوٹے سے علاقے پر سکڑ گئی تھی۔ اسکرین پر آپ لوگوں کو یہ جو میپ نظر آ رہا ہے، یہ اسی دور کا میپ ہے، اور اسی کو ہی اتہاس میں دوسرا فتنہ یا پھر سیکنڈ سول وار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دوسری بار ہو رہا تھا کہ جب مسلمانوں کی جنگیں مسلمانوں سے ہی ہو رہی تھیں۔ اور آپ کو پتا ہوگا جو پہلی سول وار تھی، مطلب پہلا جو فتنہ تھا، وہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوا تھا۔ اس سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے آپ میپ کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مسلم دنیا کا کنٹرول 4 بڑی طاقتوں کے پاس چلا گیا تھا۔ پہلی بڑی طاقت کا نام تو حضرت عبداللہ ابن زبیر تھا کہ جنہوں نے حجاز سے شروعات کی، یعنی مکہ مدینہ جیسے علاقوں سے، اور پھر سلطنت بنو امیہ کو پیچھے ہی دھکیلتے چلے گئے اور ایک بڑے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا، جو آپ لوگوں کو بلو کلر کے ذریعے سے میپ میں دکھائی دے رہا ہے، جبکہ یہ جو ریڈ کلر ہے یہ سلطنت بنو امیہ کا باقی بچا ہوا حصہ تھا جو ان کے ہی کنٹرول میں تھا، جبکہ یہ جو سائیڈ میں یلو کلر کا نظر آ رہا ہے مطلب پیلا، یہ خارجی لوگ تھے، اور اس کے علاوہ اوپر یہ جو گرین نظر آ رہا ہے یہ وہی مختار ثقفی کا علاقہ ہے کہ جن کے بارے میں ہم لوگ ابھی تک بات کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ مختار ثقفی نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے جس کوفہ کے علاقے کو اپنا سینٹر، اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا، یہ کوفہ کا علاقہ اس نے بنو امیہ سے نہیں چھینا تھا بلکہ عبداللہ ابن زبیر کی حکومت سے کاٹا تھا۔ تو اسی لیے ظاہر ہے مختار ثقفی کی دشمنی صرف بنو امیہ سے نہیں بلکہ عبداللہ ابن زبیر سے بھی تھی۔ مختار ثقفی نے امام حسین کے قاتلوں کے خلاف یہ جو بڑی مہم چھیڑی تھی، اس کے پیچھے مختار ثقفی کے ارادے نیک تھے یا پھر صرف اور صرف حکومت اور پاور حاصل کرنے کے تھے، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر ایک بات کلیئر ہے کہ مختار ثقفی کی یہ مہم حد سے زیادہ کامیاب ثابت ہوئی، کیونکہ اس مہم کے تحت سب سے پہلے تو کربلا کے سارے گناہگاروں کو ڈھونڈ نکالا گیا کہ جو کربلا کے اس میٹر میں شامل ہوئے تھے، اور پھر ان کو بڑی ہی خطرناک سے خطرناک سزائیں بھی دی گئیں، چاہے شمر ہو، حرملہ ہو، ابن زیاد ہو، عمر ابن سعد ہو، خولی بن یزید ہو، کوئی بھی مختار ثقفی کے قہر سے بچ نہ سکا۔ اتہاس کے ان بڑے بڑے کالے کرداروں کو مختار ثقفی کی طرف سے کس طرح سے ٹھکانے لگایا گیا تھا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا اور گہرا ٹاپک ہے کہ جس پر کسی دن ہم ایک الگ ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک صرف مختار ثقفی کی زندگی ہے، تو اسی لیے آپ بس اتنا سمجھیے کہ اتہاس کار مانتے ہیں کہ اس دور میں مختار ثقفی کی نالج میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں بچا تھا کہ جس نے کربلا کے میدان میں امام حسین کے خلاف کسی بھی طرح سے حصہ لیا ہو اور اس کو مختار ثقفی نے قتل نہ کیا ہو۔ ایک روایت میں تو یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ابن زیاد کا کٹا ہوا سر مختار ثقفی نے مدینے میں موجود حضرت امام زین العابدین کے پاس بھجوایا تھا، جس کو دیکھ کر امام زین العابدین نے اہل بیت
بیس سے سوگ ختم کرنے کو کہا تھا اور مختار سقفی کے حق میں دعا بھی کی تھی۔ بعض روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن کے مطابق کئی بار حضرت امام زین العابدین نے مختار سقفی کی طرف سے بھیجے گئے تحفوں کو ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا، جبکہ کچھ بار ایکسیپٹ بھی کیا۔ مگر دوستو، مختار سقفی کہ جس نے بڑی ہی زبردست طریقے سے حضرت امام حسین کے تمام قاتلوں سے تو بدلہ لے لیا، وہ اپنی ہی سلطنت کو اسٹیبل رکھنے میں ناکامیاب ثابت ہوا۔ بہت جلد ہی یہ چھوٹی سی حکومت اندر سے کھوکھلی ہونے لگی، اور اس کے پیچھے مین ریزن یہی تھا کہ مختار سقفی کے دور میں یہاں کے جو غیر عربی یعنی کہ اجمی لوگ تھے ان کا دبدبہ کافی ہو گیا تھا، اور انہوں نے پاور ملتے ہی یہاں پر رہنے والے عربی لوگوں کے خلاف ظلم کرنا شروع کر دیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے بدلہ لینا شروع کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے جب عربیوں کا دبدبہ ہوا کرتا تھا تو وہ اجمی لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا کرتے تھے، یا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پریشان کیا کرتے تھے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ خود مختار سقفی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 67 ہجری میں موقع کا فائدہ اٹھا کر حضرت عبداللہ ابن زبیر کہ جن سے مختار سقفی کے پہلے سے ہی کافی اختلافات رہا کرتے تھے اور پولیٹیکلی دشمنی بھی تھی، انہوں نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو ایک بڑا لشکر لے کر کوفہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مصعب بن زبیر کے کوفہ کے اس بڑے گھراؤ کے بعد جب مختار سقفی کو وقت کے ساتھ یہ محسوس ہو گیا کہ اب کوئی بھی راستہ نہیں بچا ہے، تو وہ مصعب بن زبیر کے پاس آیا اور اس نے یہی کہا کہ میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ وہ مجھ کو بس اتنی زندگی عطا کرے کہ میں کربلا کے شہیدوں کا انتقام لے سکوں، اور آج زمین پر کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں ہے کہ جو کربلا میں امام حسین اور ان کے گھر والوں پر ہونے والے ظلم و ستم میں شامل رہا ہو۔ دوستو، اسی جنگ میں ہی مختار سقفی کی کہانی کا خاتمہ ہو گیا تھا، کیونکہ مختار سقفی کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ اتہاس میں ہمیشہ سے ہی اور آج بھی مختار سقفی کو لے کر مسلمانوں میں دو اوپینین پائے جاتے ہیں۔ پہلا اوپینین تو یہی ہے کہ انہوں نے امام حسین کے قاتلوں سے چن چن کر بدلہ لیا، اسی لیے یہ بہت بڑے ہیرو تھے، جبکہ دوسرا اوپینین یہ ہے کہ بہت ساری روایتوں میں ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے آخری دور میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اس طرح کی روایتیں سنیوں یا پھر شیعہ دونوں ہی گروپ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ہیرو ماننے والے بھی آپ لوگوں کو دونوں ہی گروپ میں نظر آ جائیں گے، اور ان کو ولن بتانے والے بھی دونوں ہی گروپ میں نظر آئیں گے۔ مگر یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جن روایتوں میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آخری دور میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ان میں سے زیادہ تر روایتیں تو ایسی ہیں کہ جن کو اوتھینٹک مانا ہی نہیں جاتا ہے، اور اگر کچھ اس طرح کی ہیں بھی کہ جو اوتھینٹک لیول کی ہیں تو ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان میں ڈائریکٹ مختار سقفی کا کہیں پر نام موجود نہیں ہے۔ اسی لیے اتہاس میں وقت وقت پر آنے والے بہت سارے اسکالرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مختار سقفی کے اوپر یہ ایک جھوٹا الزام ہے کہ جو اس دور میں ان کے دشمنوں کی طرف سے ان کے بارے میں مشہور کیا گیا تھا، تاکہ عام لوگوں کی نظر میں ان کو بدنام کیا جا سکے۔ اور جن اسکالرز نے بھی مختار سقفی کا اس طرح سے بچاؤ کیا ہے، وہ اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم کو ان تمام چیزوں سے الٹ ایسے بہت سارے صحابہ کے نام ملتے ہیں کہ جو لمبے وقت تک نہ صرف مختار سقفی کے ساتھ ان کی مہم میں شامل رہے بلکہ ان کے پیچھے نمازیں تک پڑھتے رہے۔ اگر کوئی انسان نبی ہونے کا دعویٰ کرتا یا پھر نبوت کے جھوٹے دعوے کی طرف بڑھ رہا ہوتا تو صحابہ اکرام اس انسان کے پیچھے نمازیں کیوں ادا کرتے؟ ساتھ ہی ساتھ اتہاس میں حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے بڑے صحابی کی طرف سے مختار سقفی کی ضمانت دلوانے کا بھی واقعہ نقل کیا جاتا ہے، اور یہ چیز بھی دوسرے اوپینین کو کافی اسٹرانگ کرتی ہے۔ تو کل ملا کر مختار سقفی اتہاس کے ایک ایسے کیریکٹر ہیں جو ہمیشہ سے ہی کافی کنٹروورشل رہے ہیں، اور جن کے بارے میں کوئی ایک اوپینین بنا لینا بہت مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ پائیں گے کہ زیادہ تر مسلم علماء یعنی کہ اسکالرز یا پھر جو اتہاس کے بھی ایکسپرٹس رہے ہیں، انہوں نے لمبی لمبی ریسرچ کی اور آخر میں اس میٹر پر خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔